على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آخری عشرے کی آمد ہے اور رمضان کا مہینہ ایام معدودات گنتی کے چند دن انتہائی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں اور یہ گزر جائیں گے۔ جب گزر جائیں گے تو پھر تھوڑا بندے کو احساس ہوگا میں نے کیا کھویا کیا پایا۔ اعمال پر اطاعت، اس میں بھی شریعت نے صبر کا حکم دیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اعمال پر صبر کسے کہتے ہیں کہ آدمی جب کوئی عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، قیام کرے، تو بسا اوقات چونکہ انسان نے اپنے نفس کو شیطان کے پیچھے لگایا ہوا ہوتا ہے، تو انسان عمل کرتے وقت دقت محسوس کرتا ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ اعمال کرتے وقت اس کو بڑی جانی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اعمال میں بھی تمہیں صبر کرنا ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے کہ اعمال کرتے وقت تم نے اس کے اوپر تم نے جبر کرنا ہے۔ تو آخری عشرہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جہد کرتے، انتہائی محنت کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جدہ بشدہ مئزارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت کرتے اور اپنے تہمت کو باندھ لیتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محنت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے اللہ کو منانے کے لیے، اور خاص طور پر لیلۃ القدر کی رات کو حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے، کیونکہ یہ ایک رات جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے کیا ہے، بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں وہ آج تہیہ کریں کہ یہ پوری 10 راتیں جو ہیں ہم نے اللہ کے لیے اپنی نیند کو قربان کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ مومن جو ہے اللہ سے شدید محبت کرتا ہے، اور اس کے محبت کی علامت کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کو منانے کے لیے ذرائع تلاش کرتا ہے، اللہ کو منانے کے لیے اس کی رغبت اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور یہ دن انتہائی قیمتی ہیں اور انتہائی اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ نصیب کر دے، اور اس کے لیے آپ نے قرآن سے جڑنا ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پڑھنا، اس کو آپ سختی سے باندھنا، اپنے آپ پہ لازم کریں۔ نیند آ رہی ہے، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوئے نیند آتی ہے، بھاگیں، وضو کریں، آنکھوں میں چھینٹیں ماریں، اپنے ذہن کو سمجھائیں میں نے سونا نہیں ہے، تمہیں سونے میں نے نہیں دینا۔ اللہ کے لیے جب یہ قربانی دیں گے، اللہ آپ کی قربانی کو رائے گا نہیں جائے گا۔ تو 19واں پارہ ہے، آج اس کا ہم خلاصہ بیان کریں گے انشاءاللہ، اور اگلی جو 7 دن ہیں یا 7 راتیں ہیں، اس میں ہم 2 سپارے لے کے چلیں۔
سے مختصر وقت وہی ہوگا لیکن مختصر اور جامع بیان کریں۔ 19ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ایک شکوہ کریں گے، ایک شکایت کریں گے۔ وہ شکوہ کیا ہے کہ یا اللہ میری امت نے اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا۔ یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جب اللہ نے اس کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا تو آسمان ڈر گئے۔ اس قرآن کو اللہ نے زمین کے سامنے پیش کیا، زمین ڈر گئی۔ اس قرآن کو اللہ نے پہاڑوں پہ پیش کیا، پہاڑ ڈر گئے۔ سب کے سب خشیت سے ڈر گئے کہ یا اللہ تیرا کلام ہے، اس کو ہم اٹھا نہیں سکتے، اس کا بھار بہت وزنی ہے اور اس کو اٹھانا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اٹھانے کا مطلب جانتے تھے۔ فرمایا کہ انسان نے اٹھایا، اس بھار کو اپنے ذمہ لیا، لیکن اب انسان انتہائی کمزور اور سستی کا شکار ہے کہ اس نے قرآن کو اٹھا تو لیا ہے لیکن قرآن کا حق نہیں ادا کر رہے۔ تو کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکوہ کریں گے کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو کیا کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا تھا، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی تھی، دنیا کی حوث لالچ میں آ کر اور دنیا کی خاطر جو ہے وہ اللہ کے قرآن سے پیچھے ہٹے، شیطان کے پیچھے چلے، شیطان کے پیچھے چل کر اپنی دل کی خواہشات کے پیروکار بن کے اس قرآن کو مہجور کیا۔ اللہ نے ذلت اور پستی بھی دکھائی ہے۔ جو قرآن کو اٹھاتا ہے اللہ اسے عظمت دیتے ہیں، دنیا میں رفعت دیتے ہیں۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، یقین مانیں انسان سب سے زیادہ پریشان رزق کی طرف سے ہوتا ہے۔ آج کل ہر بندے کی دوڑ جو ہے وہ رزق ہے، مال ہے، ایسا ہے کہ رزق کی فراوانی ہو جائے، مال آئے، آسائش ہو، گھر میں سکون ہو، بچوں کی اچھی پرورش ہو، اچھی تعلیم ہو، اچھا کھانا ہو۔ بخدا اللہ کی قسم ہے یہ قرآن بہترین رزق کا ذریعہ ہے۔ میں نے قسم اٹھائی، آپ قرآن پڑھنا شروع کریں، قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ اس قرآن کی تلاوت جو ہے اور اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق گہرا کر لیں۔ اللہ کی قسم ہے اللہ رزق کی دہانے کو آزما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ قرآن رزق کو کھینچ کے لاتا ہے۔ یہ قرآن جو ہے انسان کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے، انسان کے دل کو سکون دیتا ہے، انسان کی پریشانیاں اس طرح دور ہوتی ہیں کہ گھر میں برکت آتی ہے، گھر کے معاملات بہتر ہوتے ہیں۔ آج کل ہم اپنے گھریلو معاملات میں بڑے پریشان ہیں، وجہ بدسکونی ہے، شیطان کی آماج گاہ بنا دیا ہے اپنے گھروں کو کہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے، شیطان ہمارے گھروں میں ناچتا ہے، ہمارے گھروں میں بے سکونی پیدا کرتا ہے۔ ہمارے رزق کی تنگی جو ہے وہ اس قرآن کو نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ بخدا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کو جنت کا باغیچہ بنا دیتے۔ ہم لوگ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے، اس طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو میرے بھائی کل قیامت کے دن جو اللہ کے پیغمبر کی یہ جو فریاد ہے اس سے بچیے اور قرآن کو سینے سے لگائیے، اس پر ایمان لائیے، اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن سے جڑ جائیے، اپنے سینے سے لگائیے، اس پہ استقامت اختیار کیجیے اور یہ نہ سمجھیے گا کہ ایک دن میں نے قرآن پڑھا اب مجھ پر بہاریں لگ جائیں۔ نہیں، ہم نے پہلے قرآن پڑھ کے اللہ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اہل القرآن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ نے اس کو اپنا اہل کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اہل۔
اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا باپ نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ ایک ہے، واحد ہے، لیکن اللہ نے یہ شرف دیا ہے اہل القرآن کو۔ فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے میرا اہل ہے۔ اللہ کا اہل پھر ذلیل ہو سکتا ہے؟ اللہ کا اہل پھر بھوکا مر سکتا ہے؟ اللہ کے اہل کو کوئی بے سکونی آ سکتی ہے؟ کبھی نہیں آ سکتی۔ جس کا اللہ محافظ بن جائے پھر دنیا میں اس کو عزتیں ملتی ہیں، اس کو مقام ملتا ہے، اور وہ دنیا کے اندر سکون حاصل کرتا ہے، آخرت بھی اس کی سمر جاتی ہے، اور اس کا چہرہ روشن ہوگا، جنت کا مہمان بن جائے۔ کیا خیال ہے؟ لگائیں گے سینے سے کہ نہیں؟ انشاءاللہ جڑ جائیں قرآن سے، بخدا جڑ جائیں قرآن سے۔ جو چاہیں گے اللہ دے گا، جو چاہیں گے اللہ دے گا، جو مانگو گے اللہ دے گا۔ تمہارے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ عطا کر دے گا، تمہاری جھولی پھیلانے سے پہلے اللہ تمہاری مشکلات کو ختم کر دے گا، اور تمہیں ہر قسم کی نعمت سے اللہ نواز دے گا۔ یہ تھی پہلی پکار جو 19ویں پارے میں اللہ نے بیان کی کہ کل قیامت کے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا، اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اس پہ رحم کر دے۔ اس نے قرآن کو اٹھایا لیکن قرآن کا حق ادا نہیں کیا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بیان کی۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ میرے بندے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میں کہتا ہوں وہ میرے بندے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں 13 صفتیں اگر آ جائیں تو وہ بندہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا بندہ بنتا ہے نا، اللہ اسے ولایت کا درجہ عطا کرتے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ آئیے ہم وہ 13 صفات دیکھتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ صفتیں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں۔ ہم بعض دفعہ بات سنتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہمارے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے نہیں۔ ہم نے یہ 13 باتیں ابھی سننی ہیں اور دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ہیں نہیں ہے، نہیں ہے تو پیدا کرنی ہے انشاءاللہ، اور اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ پہلی بات اللہ فرماتے ہیں کہ عباد الرحمن کی پہلی صفت ہے تکبر نہیں کرتا، اکڑ کے نہیں چلتا، کسی پر جبر نہیں کرتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اس میں عاجزی ہے، انکساری ہے، تذلل ہے، جھکنا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ہے۔ وہ شخص لوگوں کو معاف کرتا ہے، لوگوں سے بدلہ نہیں لیتا، اکڑ کے نہیں چلتا، تکبر نہیں کرتا، کسی کو نیچا نہیں دکھاتا اور کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، ہر انسان کو انسان سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ جو کسی کو حقیر جانتا ہے اللہ اسے حقیر جانتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں حقیر ہے، اور جو کسی کو مقام دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں مقام دیتے ہیں، مرتبہ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی عباد الرحمن کی پہلی صفت کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، تذلل، اکڑ نہیں، اکڑ کے چلنا نہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے زمین کو پھاڑ لو گے، زمین کو پھاڑ کے دکھاؤ۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میں ہوں، انسان پیسے کے بلبوتے پہ کہتا ہے میں، اپنے آپ کو چودھری سمجھتے، لوگ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم جی صاحب، میں تو ہوں، میں اتنا بڑا ہوں۔ فرمایا کہ یہ انسان لعین ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ قارون دنیا میں سب سے امیر ترین شخص تھا دنیا کے اندر، کہ جس کے خزانے جو ہیں ایک جماعت اٹھاتی تھی، خزانوں کی چابیاں ایک جماعت۔ اللہ نے کہا کہ اس وقت ایک بڑی طاقتور جماعت قارون کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی،
اتنی دولت تھی اس کے پاس، اکڑ کے چلا۔ لوگوں نے کہا کہ اکڑ نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اس نے پھر بھی اپنی اکڑ پن دکھائی۔ اللہ نے کہا کہ میں تو پھر فرعون نے کہا تھا، فرعون کو بھی اللہ نے غرق کیا اور قارون کو بھی کہا زمین سے کہ پکڑ لے اسے، پکڑ۔ زمین نے پکڑ لیا اور دھنس آ گیا۔ اللہ نے کہا میں نے خزانوں سمیت پھر قارون کو دھنسایا اور قیامت کے دن تک قارون زمین میں دھنستا چلا جائے۔ فرمایا کہ دولت کے اوپر ناز نہیں کرے، مال کے اوپر ناز، اللہ کی عطا ہے، چھین لے ایک لحظے میں، یہ اللہ کی مرضی ہے، عطا کرنے پہ آئے تو اللہ دہانے کھول دے، رزق کی فراوانی، آسمان سے سونے کی بارش کر دے، اللہ اس پہ قادر ہے۔ لیکن فرمایا کہ آؤ آؤ تو صحیح۔ فرمایا کہ عباد الرحمن تکبر نہیں کرتا۔ تو میرے بھائی آج کے بعد کبر نہیں کرتا، کسی کو حقیر نہیں جاننا کہ یہ آدمی پتہ نہیں کتنا غریب ہے، کلاش ہے، پھٹے پرانے کپڑوں والا ہے، پتہ نہیں دھتکارا جاتا ہے، تم اس حقیر جانو۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ تیری دعا قبول نہ کرے، اس کی کر لے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تجھ سے زیادہ نیک ہو، تجھ سے زیادہ متقی ہو، تجھ سے زیادہ پرہیزگار ہو، اللہ کو بنانے والا ہو۔ عمر بن خطاب جسم پہ ایسا لباس ہے کہ 22 ٹانکے لگے ہوئے، 22 پیبل نظر آتے ہیں بھائی، 22 ٹانکے قمیص پہ لگے ہوں تو وہ کیسی قمیص ہوگی، کیسی ہوگی؟ آج کل ہمارا غریب بھی نہیں پہنتا ہوگا، کوئی فقیر بھی نہیں پہنتا ہوگا، ہمارے جیسے لوگ بھی ایک ٹانکا لگ جائے تو اللہ یار خراب ہو دفعہ مار پڑا، ان میں ایڈا کیا گزرا کہ میں آقا ہوں۔ عمر بن خطاب نے 22 پیمند لگائے ہوئے ہیں، سلطنت کے امیر، 22 لاکھ مربع میل کے امیر، ایک دن بیمار ہو گئے، شہد کی ضرورت پڑی، مال غنیمت میں شہد تھوڑا سا پڑا ہے، مسجد میں آئے، لوگوں کو جمع کیا، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بیمار ہوں میں، طبیب نے کہا ہے کہ شہد استعمال کرنا ہے، بیت المال میں تھوڑا سا پڑا ہے، آپ کی امانت ہے، اجازت ہو تو لے لوں۔ لوگوں نے رونا شروع کر دیا، تھاڑے ماری، عمر تیری اس بات نے ہمیں تھکا دیا ہے کہ تو سلطنت کا امیر ہے، بادشاہ ہے، کافر تیرا نام سن کے لرز جاتے ہیں، ان کے جسم کیا، ان کی ٹانکیں کامتی ہیں، آنگیں کامتی ہیں، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم ہم سے پوچھ رہے ہو کہ شہد لے لو، آپ کی امانت ہے، میں لے نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یہ حالت ہے۔ اللہ نے کیا مقام دیا، کیا مرتبہ دیا، کیا عروج دیا، کیا ایمان دیا کہ محمد مصطفیٰ نے کہا میرے بعد اگر کسی نے اللہ کو نبی بنانا ہوتا، اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو یہ عمر ہوتا، یہ عمر نبی ہوتا، پیغمبر ہوتا۔ اس کے اندر وہ طاقت ایمان کی ہے، فہم و فراست کی ہے، یہ اتنا اللہ کا محبوب ہے کہ یہ زبان سے کلمہ نکالتا ہے، اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ یہ 22 ٹانکوں والا شخص، ایسا لباس پہننے والا شخص، فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ جس کو تم حقیر جان رہے ہو وہ اللہ کا ولی ہو، اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہیں، باہر سے کچھ لوگ آئے، عمر نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر عائشہ سے کہیں پردہ کرے، آپ خاموش ہو گئے، کوئی پردے کی آیت نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ کہا کہ یہ بات غیرت گوارا نہیں کرتی کہ لوگ اندر آئے، آپ کی بیوی پاس بیٹھی ہو، پردہ چہرے پر نہ ہو، اسے کہیں پردہ کریں، آپ خاموش ہو گئے، اللہ نے پردہ نازل کر دیا۔ کہا گیا محمد اپنی ازواج سے کہو کہ پردے میں، آپ بیت اللہ کے اندر کھڑے ہیں، مقام ابراہیم کے پاس، حضرت عمر آئے، کہا اللہ کے پیغمبر دل چاہتا ہے یہ مقام ابراہیم بڑا
مقام عظمت والا ہے، 2 رکعتیں پڑھا کریں ادھر آپ، دل چاہتا ہے۔ نبی خاموش ہیں، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے محمد مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھیں۔ فرمایا کہ میرا عمر وہ ہے کہ زبان سے قرآن بات کرتا ہے، اللہ قرآن نازل کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی تخلیق کا ذکر کیا، میں انسان کو کیسے بناتا ہوں، ماں کے پیٹ میں پہلے نطفہ ہے، پھر لوتھڑا ہے، پھر اس کے اعضاء بنتے ہیں، پھر اس میں جان ڈلتی ہے، پھر بچہ دنیا میں آتا ہے۔ فرمایا کہ یہ تخلیق کائنات کے اندر ایسی ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عمر نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ دنیا میں بہترین خالق ہے۔ جبریل مسکرا پڑے، کہا کہ اے محمد اگلی قرآن کی آیت کا ٹکڑا یہی کلمات ہیں جو ابھی عمر نے بولے ہیں، اللہ نے وہ قرآن بنا دیا۔ اس شخص کے جسم پہ وہ لباس تھا جس پہ کتنے ٹانکے تھے؟ فرمایا کسی کو حقیر نہ جانا، پتہ نہیں وہ اللہ کے ہاں کیا مقام رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ عباد الرحمن کی پہلی صفت یہ ہے عاجزی، انکساری، کسی کو حقیر نہیں جاننا بلکہ انسانیت کی قدر کرنی ہے۔ اپنے آپ کو حقیر جانے، میں حقیر ہوں، میں ذلیل ہوں، میں نیچا ہوں، میں نیچا ہوں۔ فرمایا کہ تو یہ سوچ، اللہ تجھے اوپر اٹھا دے گا، تیری منزلت تیری قدر کو بڑھا دے گا۔ دوسری صفت یہ ہے کہ عباد الرحمن جو ہوتے ہیں جھگڑا نہیں کرتا، جھگڑتے نہیں، ہاتھوں گریبان نہیں، دستوں گریبان نہیں۔ فرمایا کہ جاہل آدمی مل جائے اس کو کہتے ہیں السلام علیکم، بھائی سلام بس۔ فرمایا کہ فضول گفتگو نہیں، کیونکہ جب انسان گفتگو کرتا ہے فضول پھر گالی نکلتی ہے، غصہ ہوتا ہے، غصے میں انسان لڑ پڑتا ہے، لڑائی میں پھر گالم گلوچ ہوتی ہے، انسان ظلم کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان ظلم کرتا ہے قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ اور فرمایا کہ بعض دفعہ انسان ایک کلمہ زبان سے ایسا نکال دیتا ہے کہ انسان جنتی ہوتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جنتی ہے، جنتی۔ فرمایا کہ صرف ایک بالشت رہ جاتی ہے کہ یہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ فرمایا کہ ایک کلمہ ایسا زبان سے نکال بیٹھتا ہے اللہ جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ حدیث، اس کی ساری زندگی ریاضت، عبادت، اللہ کو بنانا، اللہ کے سامنے گڑگڑانا، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اتنا کرتا 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 جنت کا مہمان بننے لگا تھا۔ ایک کلمے کی وجہ سے جنت چھن گئی۔ فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرتے ہوئے جاہل لوگوں سے دستوں گریبان نہیں ہوئی۔ عباد الرحمن کی صفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑتے نہیں تھے۔ کوئی گالی دے رہا ہے دعا دے رہا ہے، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے دعا دے رہا ہے، کسی نے گردن میں آ کے کپڑا ڈال کے کھینچ دیا، آپ کی گردن دب گئی اور آپ کی گردن پر نشان پڑ گئے۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ محمد میں غریب آدمی، مجھے کچھ دے۔ آپ نے عمر سے کہا جاؤ اسے بیت المال میں لے جاؤ، کچھ دے دو، بدلہ نہیں لیا۔ سمامہ کھڑا ہے پلر کے ساتھ، بندہ ہوا بڑا جرنیل ہے، جرری ہے، طاقتور ہے اور قوم کا سردار آدمی ہے۔ آپ نے کہا کہ سمامہ انظر الیہ، محمد مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھ۔ اس نے کہا کہ تیرے چہرے سے بہتر ہے کسی جانور کو دیکھ لو، کسی اژدہا کو دیکھ لو، کسی سانپ کو دیکھ لو۔ صحابہ تڑپ گئے، ہاتھ میان میں، تلواریں باہر۔ اللہ کے پیغمبر گستاخ رسول ہے، ایک لحظے کے لیے اپنی آنکھ کا اشارہ کر دیجئے، گستاخ کی گردن تن سے جدا کر کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، سردار آدمی، چودھری آدمی ہے بھائی، اپنی قوم کا بڑا وڈیرا ہے، کوئی بات نہیں، آپ چلے گئے۔ پھر آئے، یا سمامہ انظر الیہ، دیکھ تو صحیح، بات تو کر میرے ساتھ۔ پھر اس نے کہا کہ میں وہ انسان ہوں، ان تقتل ذا دم، اگر مجھے قتل کیا گیا، میری قوم میں لوگ موجود ہیں،
میرا بدلہ لے لیں گے، اور اگر چھوڑ دے گا تو کبھی تیرا احسان چکا دوں گا، تیری طرف دیکھتا نہیں۔ آپ نے کہا کہ اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو، تنگی نہ دو، تکلیف نہ دو۔ آخر کار پھر آئے، پھر اس نے یہی کہا، آپ نے کہا چھوڑ دو کوئی بات نہیں۔ مسجد سے نکلنے لگا، کہا سمامہ نے قدم باہر جا رہے ہیں، دل پلٹ رہا ہے، دیکھو تو صحیح یہ شخص ہے کون جس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، میں نے گالی دی، جواب میں مجھے دعا دے رہا ہے۔ دیکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ پڑھ لیا، کہا کہ یہ چہرہ جو ہے وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، تیرے اخلاق کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا کہا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں آپ کے اخلاق جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائی دوسری صفت کیا ہے؟ جاہلوں سے جھگڑا نہیں، دستوں کے رباط نہیں۔ کوئی بندہ جاہل مل جائے، بھائی سلام، میں آپ سے لڑ نہیں سکتا۔ تیسری صفت فرمایا کہ اللہ جب آتا ہے، اللہ جب آتا ہے تو اللہ کا جو بندہ ہے وہ اللہ کی قدر کرتا ہے۔ اللہ کا جو بندہ ہے، جس کو کہتا ہے اللہ اللہ، کہتا ہے میرا بندہ ہے، اللہ کی وہ قدر کرتا ہے۔ فرمایا کہ تہجد کے وقت اللہ ساتویں آسمان کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے عرش معلیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، پہلے آسمان پر آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ خود آیا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، اللہ خود آیا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے۔ حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے اللہ سے معافی مانگنے والا، کوئی ہے اللہ کے سامنے گڑگڑانے والا۔ فرمایا کہ جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے آنے کی قدر کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اٹھ جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، 2 رکعتیں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے آنا جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ آیا، میرے آنے پر اس نے میرا استقبال کیا، اٹھا، اپنی نیند قربان کی، اپنے بستر کو چھوڑا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر۔ تو جو بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہے وہ سستی کا شکار، شیطان کا دوست، رات کو لیٹ سونا، صبح تہجد کی نماز تو کیا نماز فجر کی بھی پرواہ نہیں۔ شیطان نتنوں میں پیشاب کر کے بھاگ جاتا ہے، کانوں کے اندر پیشاب کر کے بھاگ جاتا ہے، سستی کا شکار، اور سارا دن سستی 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 سستی، رزق میں کمی، گھر میں پریشانی، انسان کا دل بے سکون اور بے سکونی بے چینی کے عالم میں پھر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عباد الرحمن ہے۔ تو تیسری صفت کیا ہے؟ تہجد کے وقت 2 رکعت، ویسے 8 رکھتے ہیں سنت، لیکن صرف 2 رکعتیں آپ پڑھ لیں جیسے بھی ہے۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ جہنم کی آگ کا خوف، کہ سینے کے اندر ذہن میں یہ بات بٹھا کے رکھے جہنم خطرناک ہے، جہنم خوفناک ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی تیار کرتا ہے، اللہ نے اس کو جلایا ہے، اللہ نے اس کو عظیم کہا ہے، اللہ نے اس کو علیم کہا ہے، اللہ نے اس عذاب سے بار بار ڈرایا ہے۔ یہ جہنم کی آگ ایسی ہے جو نبیوں کے جسموں کو کانپ جائے گی، نبی کی جسم کپا اٹھیں گے، آدم جہنم کو دیکھیں گے کانپ جائیں گے، نوح جہنم کو دیکھیں گے کانپ جائیں گے، ابراہیم جہنم کو دیکھیں گے کانپ جائیں گے، عیسیٰ موسیٰ جہنم کو دیکھیں گے، جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اس جہنم کا خوف انسان کے دل میں رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کرتے تھے جہنم کی آگ سے، اللہ کے پیغمبر لوگوں کو ڈراتے تھے جہنم کی آگ سے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ڈر جاؤ
فرمایا کہ دنیا کی آگ جو ہے تو اسے برداشت نہیں کر پاتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ دیے کے اوپر رکھ لیا کرتے تھے، چھوٹا سا دیا جلاتے اپنا ہاتھ اوپر رکھ کے بیٹھے، اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ تو یہ برداشت کر لے گا برداشت نہیں کرتا۔ ایک وقت آیا کہ جب جلنا شروع ہو گیا، چپڑا جلنا شروع ہو گیا، عمر نے اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹایا، کہا کہ یہ دیے کی لات ہے، تو برداشت نہیں کر سکتا تو عمر وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ اس جہنم کی آگ میں اگر تجھے ایک لمحہ جانا پڑ گیا تو تیرا جسم اگر جل کے راکھ ہوا، عمر تو کیسے برداشت کرے گا؟ تو عمر اللہ کے عذاب سے ڈر جا، اللہ کی جہنم کی آگ سے ڈر جا۔ تو فرمایا کہ چوتھی صفت یہ ہے کہ عباد الرحمن اللہ کی آگ سے ڈرتے ہیں۔ یا اللہ تو نے جلائی، اللہ تو نے دہکائی، اللہ تو نے کہا ہے کہ اس آگ سے بچ جاؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تو نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا۔ کتنی صفتیں ہوگی جی؟ 4۔ 5ویں کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر، کیونکہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے کہ بندہ خرچ کرے، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ خرچ کرتا ہے اللہ کی قسم اللہ کمی نہیں کرے، اور بہترین خرچ تنگی میں زیادہ نہ کرے، تھوڑا کرے لیکن مخلص ہو کر کرے۔ ایک کھجور بھی اللہ اس کو قیامت کے دن پہاڑ بنا دے گا، ایک کھجور کو پہاڑ بنا کے بندے کے اعمال میں اللہ رکھ دے گا۔ بندہ پوچھے گا یا اللہ یہ پہاڑ کیا ہے؟ میں نے تو اتنی بڑی نیکی کی نہیں۔ اللہ کہے گا کی ہے، ایک کھجور تو نے خرچ کی تھی، ایک کھجور میں نے اسے پال کے پہاڑ بنا دیا۔ اللہ تو فرمایا کہ جو تنگی میں خرچ کرتا ہے چاہے تھوڑا کرے، اللہ اس کو بڑھا دے گا۔ چھٹی یہ ہے بخل نہیں کرنا، بخیل نہیں ہوتی۔ عباد الرحمن بخیل کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے تو وہ بس اپنے آپ کو تنگ کر لے، بند کر لے، اٹھ کے جا رہا ہے، انہوں نے چندہ مانگ لے میں جا رہا، پتہ نہیں اس واسطے سدیا کسی غریب کو دیکھ رہا ہے مر رہا ہے، اب ذہن میں یہ کہ یار مرنے دے، اتنی آبادی ہوگی ہے اور اتنی آبادی کے چند لوگوں کو تو مرنا چاہیے۔ وہ لوگوں کی تنگی کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جو خوش ہوتے ہیں کہ بندہ مر رہا ہے، مرے پر جان چھوڑ، کوئی غریب آدمی ہے، مفلس، کلاش، یتیم، مسکین۔ فرمایا کہ نہیں، بخل نہیں کرنا، اگر تم نے کیا اللہ اپنے دہانے بند کر دے گا اور تمہیں دینے سے اللہ تعالیٰ رک جائے گا۔ آپ نے بلال کو بلایا، یا بلال ادھر آ۔ حضرت بلال آئے، آپ نے فرمایا کہ انفق، اے بلال خرچ کر، انفق علیکا، اللہ تجھ پہ خرچ کرے گا، اللہ اپنے آسمان کے دہانے کھول دے گا، وہ راضی ہے۔ اس کے بعد 7ویں صفت یہ ہے کہ بندہ عباد الرحمن شرک نہیں کرتا، سجدہ اللہ کے سامنے، رکوع اللہ کے لیے، جھکنا اللہ کے لیے، جھولی اللہ کے سامنے، ہاتھوں کو پھیلانا اللہ کے سامنے، بیماری کی شفا اسی سے، اگرچہ بیماری لمبی ہے، لوگ بار بار کہیں گے اور فلاں کل جا، 1 منٹ کی تیری شفا مل جائے گی، فلاں کل جا تیری اولاد نہ ہوئے تے میں نے پڑھ لیا۔ حضرت ایوب کو اللہ نے 16 سال بیمار رکھا، 16 سال بیمار رہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، 16 سال بیمار رہے، دولت تھی، کاروبار تھا، گھر بار تھا، اولاد تھی،
بیویاں تھی سب ساتھ چھوڑ گئے، اولاد چھوڑ گئی، بیویاں چھوڑ گئی، سارا مال و متاع ختم، حتیٰ کہ بستی والوں نے ان کی چارپائی کو اٹھا کر بستی سے باہر جا کے لٹا دیا کہ یہ بندہ بستی میں رہ ہی نہیں سکتا۔ ایک بیوی پاس 16 سال کا عرصہ بستر پر پڑے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ یا اللہ تو اگر راضی ہے ایوب بھی راضی ہے، اگر تیری میری بیماری میں رضا ہے تو میں بھی راضی ہوں، تیری رضا میں راضی ہوں۔ 16 سال کا صبر جب اللہ نے دیکھا، اللہ نے ایوب کے صبر کو قرآن بنا دیا اور کہا کہ یہ ایوب میرا بندہ ہے، اس نے 16 سال صبر کر کے دکھایا۔ اللہ نے پھر شفا دی، ایوب کو جوانی دی، ایوب کو مال دیا، ایوب کو ایام دیا، ایوب کو بیویاں عطا کی، سارا کچھ عطا کر دیا، فراوانی سب کچھ عطا کر دی، دنیا کے لیے مثال بنا دی۔ جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو پریشانی آئے، مصیبت آئے، کچھ بھی آئے، اللہ سے مانگنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ 8ویں صفت یہ ہے کہ انسان عباد الرحمن قتل نہیں کرتا۔ قتل جو ہے نا جی، یہ جہنم کے لیے جانے کا باعث ہے اور جنت میں آڑ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ جنتی ہوگا، جنتی آدمی، جنت جنت میں اللہ کہے گا جا، جنت میں جا، چلا جا، وہ جائے گا، جنت کے دروازے کو پہنچے گا، فرمایا کہ دیوار آ جائے، ٹکرے مارے گا، دیوار توڑے گا، میں اندر جاؤں گا، نہیں، دیوار نہیں ٹوٹے گی، واپس ہٹے گا، دوسرا دروازہ، وہ کہے گا چل ایک نہیں کہ دوسرے جیسے، وہ دوسرے دروازے کی طرف دوڑ کے جائے گا، وہ دیوار پھر آئے گا، پھر تیسرے کی طرف دیوار پھر آئے گا، چوتھے کی طرف، سارے جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے، دیوار حائل، اللہ نے کہا جنتی ہے، وہ دیوار جنت میں نہیں جانے دے گی۔ فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ یہ اس کا وہ عمل کہ بندے کے جسم سے خون نکالا تھا اس نے، جتنا مرغی ذبح کی جاتی ہے، قتل نہیں کیا تھا، قتل تو بڑا گناہ ہے، فرمایا کہ یہ اس کا گناہ آج اس کے آڑے ہے، اللہ فرمائیں گے جہنم میں گئے، فرمائیں گے عباد الرحمن قتل نہیں کرتا، قتل نہیں، مومن کو قتل نہیں کرتا، جو مرضی ہو جائے۔ آگے 9ویں اگر ہو گیا ہے تو خیر اللہ سے معافی توبہ کرے۔ زنا نہیں کرتا، 9ویں صفت کیا ہے؟ زنا نہیں کرتا، زنا کی طرف نہیں جاتا۔ ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، وقت ہمارا زیادہ ہو رہا ہے، بات کو مختصر کرتے ہیں، یہ عباد الرحمن کی صفتیں میں اب جلدی سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات ہماری مکمل ہو جائے۔ زنا نہیں کرنا، زنا کے قریب جانے کے اسباب کو ختم کرنا ہے، بد نظری، زبان سے گفتگو کرنا، چل کے جانا، ہاتھ سے چھونا، اور پھر انسان کی شرم کا اس کی تصدیق کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ شروع والی چیزیں ختم کر دو، دیکھنا بند، باتیں کرنا بند، چھونا بند، چل کے جانا بند، پھر زنا سے بچو گے۔ اگر ان کاموں میں لگے رہے تو پھر زنا دور نہیں ہے، لڑکیاں گھروں سے پھر بھاگتی ہیں، عزتیں پامال ہوتی ہیں، ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، روتے ہیں، پھر عدالتوں کے چکر لگتے ہیں، اور نوجوان بچیاں ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے بھی پھر بھی وہ جو ہے گھروں کو اجاڑ جاتی ہیں، اپنی عزتیں پامال کر کے، ملتا کچھ بھی نہیں، ملتا کچھ بھی نہیں، عزتیں خراب، عزتیں پامال۔ ایسے بہت سارے کیس دیکھے ہیں کہ لڑکیوں کو بیچاریوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، عزتیں پامال کر کے ختم کر دیا جاتا ہے، کوئی درباروں مزاروں پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی یہ بہت بڑا، اس کے اسباب کو ختم کریں۔ یہ موبائل سب سے بڑا فتنہ ہے ہماری نوجوان نسل، سب سے بڑا فتنہ۔ بہرحال اس کو ہم تفصیل سے بیان نہیں کرتے۔ آگے 10ویں بات ہے، جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ اے میرے چاچے کا پتر ہے، اے میرا چاچا ہے، میرا ماما ہے، میرا پتر ہے،
اور میں کے خلاف گواہی دیا؟ نہیں، حق بات بیان کر، چاہے اپنے بیٹے کے خلاف ہے، اپنے باپ کے خلاف ہے، اپنے گھر والوں کے خلاف ہے، اپنے عزیز و اقارب کے خلاف ہے، حق۔ صحابی نے کہا اللہ کے پیغمبر قریش کی عورت نے چوری کر لی ہے، اگر ہاتھ کاٹ دیا عزت خراب ہو جائے گی، آپ بھی قریشی ہیں، آپ کا خاندان ہے، نہ کرے۔ آپ نے کہا کہ تو اس کی بات کرتا ہے، میری بیٹی فاطمہ چوری کر لے، میں محمد اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا، جا۔ یہ حق ہے، حق کو بیان کرنا ہے، حق پہ کار بند ہو جانا ہے، جھوٹی گواہی نہیں۔ 11ویں صفت ہے گانے، جو آج کل ہماری نسل کو تباہ کر رہے ہیں، جو دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو گانے سنتا ہے نا، اس کے دل میں اللہ نفاق پیدا کرتا ہے، ایمان کو چھینتا ہے، اور یہ بیماری عام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری غم کا علاج گانا ہے، سرور ہے، گانا بجانا ہے۔ نوجوان تو اس کو مایور سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یار یہ تسکین کا باعث ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نفاق کا باعث ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں مزراب کو، گانا بجانا کے آلات کو توڑنے آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ ان آلات کو توڑ دو، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ قرب قیامت یہ گانا، اب یہ بات نا ہمیں تھوڑی سی کڑوی لگے گی، یار یہ مولوی کو نہیں کتنے لے جائے گا، سانوں بند کرنا ہے۔ او بھائی، مومن کے لیے دنیا ہے ہی قید خانہ، کافر کے لیے جنت ہے۔ فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ گانا، ساز، مزراب لوگوں کے کانوں پہ بجیں گے، کانوں پہ بجیں گے۔ یہ موبائل کی گھنٹیاں جو ہیں کانوں پہ بجتی ہیں، یہ حدیث ہے۔ فرمایا قرب قیامت یہ مزراب جو ہے، یہ گانا بجانا جو ہے، لوگوں کے کانوں پہ بجے گا اور ان میں نفاق پیدا کر دے گا۔ اس لیے ہماری مسجدیں خالی ہیں، اللہ کے ذکر سے لوگ آری ہیں، قرآن کی تلاوت سے لوگ آری ہیں، کیونکہ سارا دن جو ہے اسی کام میں مشغول ہیں۔ یہ رمضان کے مہینے میں تھوڑی سی حیا ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں، باقی پورا سال ہم جو میڈیا کے سپورٹ کر دیں گے اپنے آپ کو سپورٹ۔ بہرحال آگے اللہ فرماتے ہیں 12ویں صفت یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، اور آخری صفت یہ ہے کہ اپنے بچوں اور بیوی گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ 13 صفتیں سن لی آپ نے، انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے عباد الرحمن بننا ہے، تو بہرحال ابھی کسی اور بھی باقی تھے، لیکن چونکہ وقت ہمارا بہت آگے چلا گیا ہے، تو جو بات بیان کی ہے اللہ عمل کی توفیق دے دے، ٹھیک ہے۔ آگے نوح علیہ السلام کا قصہ بڑا بہترین تھا لیکن بیان نہیں کر رہے، عاد کا قصہ بڑا بہترین تھا، بیان نہیں کر رہے۔ اس کے بعد اللہ نے اسی بارے میں حضرت شعیب کا قصہ بیان کیا، حضرت سلیمان کا قصہ بیان کیا، 4 قصے اللہ نے اسی بارے میں بیان کیے، بڑے زبردست ہیں۔ عادیوں کو اللہ نے ختم کیا، بڑے طاقتور تھے، جوان تھے، اتنی طاقت تھی کہ درخت کو پکڑ کے جڑ سے اکھاڑ دیتے تھے، جڑ سے اکھاڑ دیتے تھے، اتنی طاقت تھی۔ پہاڑوں کے اندر ہاتھ مار مار کے پہاڑوں کو تراش دیا کرتے تھے، پہاڑوں میں محلات بنا دیا کرتے تھے، قدآور تھے اور بڑی بڑی لمبی لمبی عمریں تھی۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اکڑ گئے، کہنے لگے کہ ہمارے جیسا ہے ہی نہیں، ہماری طاقت جیسی کسی کے پاس طاقت ہے ہی نہیں۔ اللہ نے آسمان سے آندھی بھیجی، اتنی تیز آندھی کہ ان کو اٹھا اٹھا کے پٹک پٹک کے مارا۔ اللہ نے کہا کہ پوری عاد کی قوم کو بلیا پیٹ کر دیا۔ آج بھی اس قوم کی باقیات موجود ہیں دنیا کے اندر۔ بہرحال اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔